الرجيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ کہ آج 8ویں شب رمضان ہے۔ ہم اس سے پہلے یعنی خلاصہ مضامین قرآن کے ضمن میں جو تراویح کے اندر قرآن پاک سنا ہے اس کا خلاصہ سن کر آ رہے ہیں۔ ابھی آج کی انشاءاللہ العزیز تراویح میں ہم سورہ انفال مکمل سنیں گے اور سورۃ التوبہ کا بھی کچھ حصہ انشاءاللہ العزیز تراویح کے اندر سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یاد دہانی کے لیے بہت زیادہ آسان کر دیا ہے۔ کوئی تمہیں سمجھنے والا، یاد دہانی حاصل کرنے والا، نصیحت پکڑنے والا؟ اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سیکھتے ہیں۔ لہٰذا ایک ادنا سی کوشش ہو رہی ہے کہ چلیں اگرچہ حق تو یہی ہے کہ پورے کے پورا قرآن جتنا ہم سنیں گے اس کو پورے کو تسلی سے سمجھا جائے، پڑھا جائے سکون سے، اس کے لیے بھی کافی ٹائم چاہیے۔ تو چلو اپنے اپنے طور پر جا کر اس حصے کو دیکھ سکتے ہیں ہم کوئی اپنے شیڈول کے مطابق۔ ابھی یعنی مختصر طور پر جو اہم نکات ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ہی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم عملی طور پر قرآن مجید کی ہدایت پر عمل کر سکیں۔ لہذا سورہ انفال آج انشاءاللہ شروع ہوگی۔ تو انفال نفل کی جمع ہے، اور انفال نفل کی جمع ہے یعنی زائد چیز کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد ہے مال غنیمت۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے، جس میں مال غنیمت کے بارے میں بھی عمومی ہدایات دی گئی ہیں، اور غزوہ بدر کے اوپر تبصرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس میں جو ہے مسلمانوں کے لیے ہدایات ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں کہ ایمان والے تو بس وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے ایمان والے ہیں۔ پھر یہاں جنگ بدر کا ذکر ہے جس میں کہ مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے ان کی مدد کے لیے اتارے، اس کا ذکر ہے۔ اور فرمایا اللہ پاک نے کہ جو کوئی مخالف ہوگا اللہ کا اور اس کے رسول کا تو بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے اہل ایمان، جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھرو، اور جو ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ اے اہل ایمان، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا کہ جب وہ تمہیں زندگی بخش کام کی طرف بلائے، ایسا کام جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ سے خیانت نہ کرو اور نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرو، اور نہ ہی آپس کی امانتوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرو، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور اس آزمائش پر پورا اترنے کی صورت میں اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ کفار آپ کو کہتے تھے کہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پاک ہرگز عذاب نہیں کرے گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے درمیان موجود ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا ان لوگوں کو کہ جب تک ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ معافی مانگتے رہتے اللہ تعالیٰ سے، بخشش مانگتے رہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جب بھی ایسے لوگ موجود ہوئے جو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتے۔ اور اسی طرح جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے نہیں، قریش مکہ کے پاس جب تک رہے مکہ کے اندر، تب تک بھی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عذاب سے دوچار نہیں۔ اور کفار کے ساتھ لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر 10واں سپارہ شروع ہوتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا ضابطہ بتایا گیا ہے کہ 5 حصے کر کے
4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، اور ان کی آگے پھر مزید تقسیم ہے کہ جس کے پاس سواری ہے کسی مجاہد کے پاس تو اس کو ڈبل حصہ ملے گا، ایک اس کا اپنا اور ایک اس کی سواری کی مینٹیننس۔ اور 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے قرابت داروں کے لیے، یتیم مسکین مسافر کے لیے، یعنی کہ وہ پھر جا کے بیت المال میں جمع ہوں۔ پھر یہاں غزوہ بدر کے حالات کا ذکر، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اپڑ جائے گی، تمہاری کوئی شان و شوکت، تمہاری حیثیت نہیں رہے گی۔ اور کہا گیا کہ بلکہ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بدترین مخلوق اللہ کے ہاں وہ ہے جو کافر ہوئے اور وہ ایمان نہ لائے۔ اور اے ایمان والو، جہاں تک ہو سکے تیار رکھو جنگی گھوڑے کافروں کے مقابلے میں، تاکہ تمہاری ہیبت بیٹھی رہے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو ابھی تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے پیروکار مومنوں کے لیے کافی ہے، تمہاری طرف سے اللہ ہی کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جہاد کی ترغیب دو، اور اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے۔ یہاں پھر جنگ بدر کے قیدیوں کا ذکر ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، تو یہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش ہے اور پاکیزہ روزی جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی۔ سورہ انفال جو ہے وہ کل 75 آیات اور 10 رکوعوں پر مشتمل ایک مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ غزوہ بدر کے حالات و واقعات اور ان پر حکیمانہ تبصرے اور مسلمانوں کو دعوت اسلامی کے نئے دور کی تقاضوں کی تیاری کی ہدایات پر مشتمل، اور جو غزوہ بدر سے شروع ہو چکا تھا، جسے جدید اصطلاح میں ہم عملی اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس یا مسلح تصادم یعنی عام کانفلکٹ اس سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس سورہ کا آغاز تو قرآن حکیم کے معروف اسلوب کے مطابق اس مسئلے کے ذکر سے ہوا ہے جو اس وقت بحث اور نزاع کا، آپس میں چیوم گوئیوں کا ایک اہم ترین موضوع بنا ہوا تھا، یعنی مال غنیمت کا مسئلہ، جس پر پہلے سے کسی قانون یا ضابطے کے موجود نہ ہونے کے باعث مسلمانوں میں ایک اختلاف کا پیدا ہو جانا بالکل فطری عمل تھا۔ اور اس پر مزید یہ کہ جو وہاں پر معاندین تھے، جو مخالف لوگ تھے، وہ پروپیگنڈے کے ذریعہ بھی انہوں نے اس بات کو بنا لیا تھا کہ یہ کیسے رسول ہیں جو اپنی ہی قوم کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے ہی بھائی بندوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کا مال ہڑپ کرتے ہیں، اور ان کے اسیروں سے، ان کے قیدیوں سے رہائی کے عوض زر فدیہ وصول کرتے ہیں۔ تو چنانچہ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، تو ان کو بتا دیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اور اپنے مابین تعلقات کو درست رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رہو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور اس کے بعد پھر نہایت شاندار الفاظ میں اہل ایمان کے اوصاف کا ذکر ہوا اور بتا دیا گیا کہ حقیقی مومن کون۔ عجیب بات یہ ہے کہ سورہ انفال کا آغاز بھی اسی موضوع سے ہوا ہے اور اس کے اختتام پر بھی یہی موضوع زیر بحث آیا ہے، اور ان دونوں مقامات نے مل کر گویا ایمان حقیقی کی حد درجہ جامع و مانع تعریف کی صورت اختیار کر لی۔ چنانچہ آیات 2 تا 4 میں فرمایا گیا ہے کہ حقیقی مومن تو صرف وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں سنائی جائیں تو ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو، اور ان کا تمام تر بھروسہ اپنے رب پر ہی ہو، جو نماز قائم کریں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں، یہی ہے سچے مومن، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے اونچے مرتبے ہیں اور مغفرت ہے، اور رزق کریم بھی ان کے لیے تیار ہے۔ اب جو آیت نمبر 47 میں فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی ہیں حقیقی مومن، اور ان کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ بھی کیا ہے اور باعزت رزق کا وعدہ بھی کیا۔ یہ گویا وہی بات ہے جو قدر مزید شرح و بسط کے ساتھ جو اجمالاً بیان ہوئی سورۃ الحجرات کے نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے کہ مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر کسی قسم کے شک و شبہ میں نہ پڑے، اور جہاد کرے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ،
حقیقتاً یہی لوگ ہیں جو دعوی ایمانی میں سچے لوگ. تو گویا اس ابتدا اور انتہا کے مابین جو صورت انفال میں مضامین بیان ہوئے ان کا اجمالی جائزہ کچھ یوں ہے کہ غزوہ بدر کے حالات و واقعات کے ضمن میں ایک جانب تو آیات 5 تا 8 میں بعض مسلمانوں کی اس کمزوری کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے حوصلے اور اس کے مرال کا اندازہ کرنے کے لیے یہ دریافت کیا کہ بھی شمال سے تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور جنوب سے قریش کا لشکر، تو ہمیں کس جانب جو ہے نا کس کا ارادہ کرنا ہے، کہاں کا قصد کرنا ہے، کہاں کا ارادہ ہونا چاہیے کہ کس کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ جا کے ملیں، کس سے ہم پنجہ آزمائی کریں. تو انہوں نے قافلے پر حملہ آور ہونے پر اصرار کیا. اکثر جو یعنی مشورہ تھا وہ اسی کے بارے میں آیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے حق کا بول بالا کرنا چاہتا اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس گروہ کو جو کہ مسلمانوں کا بھی تھوڑی سی جماعت ہے اس کو اللہ تعالیٰ لڑا دے. کفار کے وہ لشکر جو بڑا تیار ہو کے کانٹے اور کیل سے لیس تھا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کافروں کی جڑ کاٹ دے اور فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ سے. تو دوسری طرف آیات 9 تا 14 میں ان خصوصی احسانات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے جو اس مارکے کے دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیے، جن میں اہل ایمان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی غیر مرئی فوج کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا. ایسے فرشتے جن کو دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے. اور پھر مارکے سے ایک رات قبل اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کا نزول فرمایا کہ جس سے اہل ایمان کو طہارت و پاکی بھی حاصل ہوئی اور ان کی طرف والی جو زمین تھی نا وہ مٹی بالکل جم گئی، گویا کہ وہ ریتلی مٹی جو تھی اس وقت جم گئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ مسلمانوں کے پاؤں کو جمانے کا جو نا وہ بندوبست پیدا فرمایا. مزید پھر اس سے آگے کہ جنگ سے پہلے والی رات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے قلوب میں ایسا امن اور اطمینان نصیب فرمایا کہ وہ آرام سے سوئے اور اگلی صبح جو ہے پورے چاقو چبند ہو کر بالکل زبردست قسم کی تیاری کے ساتھ الرٹ ہو کر تو وہ میدان عمل میں اترے اور سب بستہ ہو گیا. پھر آیت نمبر 17 میں اسی نصرت و تائید کا غیبی نتیجہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اے مسلمانوں یہ جنگ اصل میں تم نے نہیں لڑی، یہ تو ہم نے لڑی، اور سرداران قریش کو تم نے قتل نہیں کیا، ہم نے قتل کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکریاں جو ہے نا اپنی مٹھی میں لے کر مٹھی بھر کنکریوں کو کفار کی جانب ایسے پھینکا تھا تو اللہ پاک ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اصل میں ہم نے پھینکی، اللہ نے پھینکی. تو گویا وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. تو ساتھ ہی پھر اس میں جو قریش کو متنبہ کر دیا گیا کہ اگر تم حق و باطل کے فیصلے کے طالب تھے کہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ فیصلہ تو اللہ کا آ گیا کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے، لہذا اب وہ باز آ جائیں اسی میں ان کے لیے بہتری خیریت ہے. اگر وہ پھر جنگ کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو مہاجر انصار ہیں اب اللہ کی مدد ان کی شامل حال، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے لڑے گا. اور پھر آیات 32 تا 38 میں ان کو کان پھر کھول دیے گئے ہیں کہ ہجرت سے قبل ہماری ڈھیل کے باعث تمہارے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے، حتیٰ کہ تم کھلم کھلا عذاب تک کا مطالبہ کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے تھے کہ کیا ڈراتے ہیں آپ ہمیں، لے آئیں ہم پر کوئی پتھروں کی بارش برسا دیں، کوئی عذاب لے اپنے رب سے کہہ دیں، بار بار مطالبہ کرتے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک ایسا ہرگز نہیں کرنے والا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں یا ان میں سے کچھ لوگ ابھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. لیکن جو ہی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نہیں رہے، ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، تو آپ دیکھ لیں پھر دوسرے ہی سال جو ہے یہ مارکا پیش آ گیا. 70 بڑے بڑے سردار ان کے جو ہیں اس جنگ کی نظر ہو، 70 بڑے بڑے قیدی بنا لیے گئے. یہ ان کو گویا کہ سب سے پہلا چرکا لگا اور یہ گویا اس عذاب کی پہلی قسطی جو مل گئی. پھر اس کے بعد جو ہے رہا یہ خیال کہ تم بیت الحرام کے متولی ہو. ان لوگوں کو یہ زوم تھا نا کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور اس طرح سے. تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اس غرے میں مت رہنا، تم نے تو توحید کے اس مرکز کو جو غربت کی جگہ تھی اس کو شرک کا گڑھ بنا دیا، اس کو بٹا لگا دیا تم نے اس کی عزت. یہاں پر تم نے بتوں سے بھر دیا اس کو، اور اس کی تعمیر کے اصل مقصد ان نماز کے قیام کو بھی تم ضائع کر چکے. ان کی نماز کیا تھی؟ تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجانا ہے، تالیاں بجانا ہے، بس یہ کام تھا ان کا نماز پڑھنے.
یہاں تک کہ جب طواف کرتے تو ننگے ہو کر طواف کرتے، ایسا معاملہ تھا۔ لہذا اب تم اللہ تعالیٰ سے کسی رعایت کی امید نہ رکھو، کفار مکہ کو کہا گیا، اور جان لو کہ اب تم خواہ کتنی ہی دولت صرف کر لو، اللہ کے دین کی راہ ہرگز ہرگز تم نہیں روک سکتے۔ پھر مسلمانوں کو دعوت اسلامی کے اس نئے مرحلے کے تقاضوں کے ضمن میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کا کچھ خلاصہ یہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جان لو کہ یہ جنگ جو اب شروع ہوئی ہے نا غزوہ بدر سے، اب یہ کفر و شرک کا کامل کلا کما ہونے تک یہ جاری رہے گی، یہاں تک کہ کل کا کل دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر دوسرا یہ کہ جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہو اور اپنے جملہ وسائل اس کے لیے بروئے کار لاؤ، زیادہ سے زیادہ اسلحہ اور سامان جنگ فراہم کرو، اس ضمن میں جو خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا اجر اللہ کے ہاں ملے۔ پھر اس سے آگے اس میں مزید وضاحت یہ ہے کہ جن قبائل سے تمہارے معاہدے ہوں ان کے معاہدوں کا لحاظ رکھو، اگر وہ خیانت کا ارتکاب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے تمہیں بچائے گا، بہر صورت تمہیں ان کے خلاف اقدام کرنا ہی پڑے تو پہلے جو تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے نا وہ ان کے منہ پہ دے مارو، کہ تمہاری طرف سے جو ہے نا وہ کوئی چھپ کر وار نہ ہو، ان کے سامنے ان کو پتہ ہو کہ اب جو ہے نا مسلمان اور ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں رہا۔ اور مزید یہ کہ جب دشمن سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے، آمنا سامنا تمہارا جنگ کی صورت میں ہو جائے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میدان جنگ سے تم ہرگز ہرگز منہ مت موڑو، پیٹھ مت دکھاؤ۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی صورت اختیار کرنی پڑ جائے کسی جنگی حکمت عملی کے تحت تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ یعنی آہستہ آہستہ کسی طرح اپنے پچھلی فوج سے ملنا ہے، اور یہ حکمت کی یعنی غرض سے کہ وقتی طور پہ ہٹا تو پیچھے جا رہا ہے لیکن وہ ایک حلہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ آنا ہے، اس کی اجازت اللہ نے دی۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی پیٹھ موڑے گا، جنگ سے فرار کا راستہ اختیار کرے گا، اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ مزید اس میں ہدایت ہے کہ اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تمہاری قوت کا اصل راز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چون و چرا اطاعت ہے، اس کی فرمانبرداری ہے، اور ان کی پکار پر جو ہے نا فوراً حاضر ہونا ہے، اور اسی میں تمہارے لیے حقیقی زندگی جو ہے نا وہ چھپی ہوئی، اس کے اندر اس حقیقی زندگی کا راز۔ پھر مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں جو بھی اختلاف ہوا اس کے ذیل میں نہایت حکیمانہ انداز میں وہ سمجھا دیا گیا، حقیقت بالکل واضح کر دی گئی کہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے مال غنیمت۔ گویا دوسروں کو اس میں سے کچھ بھی اگر مل جائے تو وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھے، اس کو اپنا حق نہ سمجھے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور پیچیدہ مسئلہ ہے جو جنگ کے بعد پیدا ہوا، وہ قیدیوں کا ایک مسئلہ، کہ اس ضمن میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ایک اختلاف جو پیدا ہو گیا تھا وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے معاملے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ جو یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخت گیر انسان، اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا دین کے معاملے میں وہ ان کا جو سٹانس ہوتا تھا نا، تو انہوں نے یہ رائے دی کہ ان سارے قیدیوں کو جو ہے نا وہ قتل کر دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے ہی یعنی مشفق رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تو ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کی رائے بھی لامحالہ یہی تھی۔ پھر اس ضمن میں آیات جو ہیں 67 اور 68 کی روح سے وحی الہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافقت میں نازل ہوئی۔ اگرچہ جو جنگ کے قیدی تھے ان سے زر فدیہ وصول کر کے انہیں رہا کر دینے کا جو فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے اسے برقرار رکھا گیا، اور مسلمانوں کے اطمینان کے لیے جو آیت نمبر 69 ہے اس میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ خواہ عام اموال غنیمت ہوں یا جنگی قیدیوں سے جو وصول شدہ زر فدیہ ہے اسے پورے انشراح صدر کے ساتھ حلال اور طیب جانتے ہوئے کھاؤ، اور جو مخالفین پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کے کوئی تاثر قبول نہ کرو۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے اس کی شایان شان نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے مناسب ہے کہ اصل فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، جو فیصلہ ہو گیا ہے بس اس پر مین و عن عمل ہوگا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہمارے حالات ہیں جس بھی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت سے نوازا ہے، ہم اللہ تعالیٰ دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں،
اور جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس میں ہمیں جان مال وقت خرچ کرنا ہے، اپنی کو صلاحیت لگانا ہے، تو اس میں ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اور اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس میں جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے اس کی حصت ضرور ڈالیں، کیونکہ اللہ کا دین محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہے جس سے جو کام لے لے، لیکن اس وقت کیونکہ ہم سب جو ہیں وہ جس طرح سورہ حج کے آخری رکوع میں آیا کہ اللہ نے تم سب کو چن لیا ہے، جس میں سے جس کی جتنی صلاحیت ہے وہ اللہ کے دین کے لیے اتنا اپنا وقت مال اور صلاحیت کو خرچ کرنے کا جذبہ رکھے، اور جب وقت آئے تو اس کو کرے بھی، تاکہ اللہ کے ہاں ہمیں اللہ کی خوش نویدی حاصل ہو۔ انشاءاللہ اب ہم نماز کے اندر 12 رکعت میں سورہ انفال کو سنیں۔